السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم و مکرم و قابل صد اعزاز علماء کرام قراء عظام، حضرات گرامی، کل ہم نے ایک تمہیدی بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ اس سے اتفاق بھی کریں گے۔ کچھ ہماری کمیاں ہیں، کچھ ہماری کوتاہیاں ہیں جس کو ہم نے آپ حضرات کے سامنے ہی ذکر کرنا ہے۔ تو حضرات گرامی، آج انشاءاللہ العزیز ہم قاعدہ شروع کرتے ہیں۔ آپ حضرات کو ہم نے قاعدہ سینڈ کیا، ایک پیج میں بھی کیا، PDF فائل میں بھی کیا، وہ دونوں فائلیں آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے۔ ہم نے اس کورس میں اسی کو بنیاد بنا کر اس کورس کی ہم نے تکمیل کرنی ہے۔ ویڈیوز، آڈیوز یا تحریری شکل جو بھی صورت ممکن ہوگی اور مناسب ہوگی، آپ حضرات کے سامنے وہ صورت ہم شیئر کریں گے اور وہ اسی قاعدے سے متعلق ہوں گی۔ تو حضرات گرامی، اس قاعدے کے شروع میں چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے ہم نے ذکر کی ہیں۔ اس میں سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ قاعدے کی جو حیثیت ہوتی ہے قرآن کی تعلیم میں، قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، قاعدہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ قاعدہ ایک بنیاد ہے اور اس پر قرآن کی تعلیم کی عمارت کھڑی ہونی ہے۔ اگر ہم نے قاعدے میں محنت کی اور طلباء سے محنت کروائی تو یقیناً وہ طالب علم اللہ کا قرآن بہترین انداز میں پڑھ پائیں گے اور ہمارے لیے قبر اور آخرت کا ذخیرہ بنیں گے۔ تو محترم دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ اس قاعدے کو کسی ایسے معلم سے پڑھیے یا معلمہ سے پڑھیے جس نے کسی ماہر فن سے پڑھنے پڑھانے کا طریقہ بھی سیکھا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ معلم یا وہ معلمہ اس قاعدے کو پڑھائے جس کا دل خدمت قرآن کے جذبے سے سرشار ہو۔ اس کی وجوہات ہیں کہ ہم نے اس قاعدے میں چند چیزوں کا اضافہ کیا ہے، اور اس قاعدے میں ہم نے یہ بھی بار بار بات کی ہے کہ استاد طلباء کو بار بار سبق کہلوائے۔ تو بار بار کہلوانے میں استاد کی ظاہر بات ہے وقت بھی لگتا ہے، اس کو بولنا بھی پڑتا ہے اور اس کو سکھانا بھی پڑے گا۔ تو انسان ہے تھک بھی جاتا ہے، اور طوطے کی طرح جب بچوں کو رٹوانا پڑے گا تو یہ طبیعت پر خاصا مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں حلم سے، بردباری سے اور برداشت سے کام کرنا ہوگا، اور چھوٹے بچوں پر بھی محنت کرنی ہوگی، چھوٹے سے تھوڑی اور زیادہ عمر کے بچے، ان پر بھی ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ ہم کسی بچے کو یہ کہہ کر چھوڑ دیں کہ ابھی چھوٹا ہے تو میرے محترم دوستو، یہ تھوڑی سی بات مشکل نظر آتی ہے۔ 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، عام طور پر اس کے کچھ نہ کچھ الفاظ درست ہو جاتے ہیں، اور ہم نے انہی بچوں سے ابتدا کرنی ہے۔ اور اگر کوئی بچہ ایسا باصلاحیت ہو جو 4 سال کا ہو لیکن صاف ستھرا بولتا ہو تو ہمیں اس پر بھی محنت کرنی چاہیے۔ محنت میرے محترم دوستو ہم نے کرنی ہے، اور اس پر پھل وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ انشاءاللہ ہمارا پڑھنا بھی قبول فرمائیں گے، ہمارا پڑھانا بھی قبول فرمائیں گے، اور پڑھنے والوں کا بھی پڑھنا قبول فرمائیں گے۔ تو ہمارا دل خدمت قرآن کے جذبے سے سرشار ہو، یہ کہہ کر ہم مت چھوڑ دیں کہ اس قاعدے میں تو اصول بڑے مشکل لکھے ہوئے ہیں، یہ بچہ کیسے پڑھے گا۔ میرے محترم دوستو، اب آپ دیکھیں، میں کسی پر جرح نہیں کر رہا، نہ کوئی اعتراض کی بات ہے، صرف اور صرف ایک ترقی کا راز ہے جو میرے علم میں آیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو شاید معلوم ہو، ہم تمام پاکستانی حضرات ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، میں اپنے پاکستان کا حال لے رہا ہوں۔ 2000 سے پہلے 1995، 1997 یا 1900 کی جو دہائی ہے، 1990 کے بعد سے لے کر 2000 تک کی جو دہائی ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سکول میں تقریباً عام طور پہ تمام سکولز میں 5 کلاس کے بعد 6 کلاس میں جا کر انگلش شروع ہوتی تھی، اور وہ ABCD صرف یہ سکھائی جاتی تھی۔ لیکن 2000 تک یہی ماحول رہا۔ 2000 سے لے کر 2020 تک کا ان لوگوں نے سفر طے کیا۔ اس وقت آپ چھوٹے سے بچے کا سلیبس دیکھیں 2000 سے پہلے کا، اور 2020 میں آ کر آپ بچے کے پہلی کلاس کا اور پریپ وغیرہ کلاس کا آپ سلیبس دیکھیں تو آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں نے اتنی محنت کی، اور محنت کرتے 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 آج ان لوگوں کا یہ تعلیمی نصاب ہمارے بچوں کے ذہن میں بچپن سے ہی ڈال دیا جاتا ہے۔
اور ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم جو اپنی قرآن کی تعلیم ہے ہم اس کو آسان کر بیان نہیں کر پائے، اور بیان کرنے کے بعد ہم اس کو مشکل کہہ کر اور اس میں مشکل سمجھ کر ہم اس بچے کو پڑھانا نہیں چاہتے، تو میرے محترم دوستو یہ شاید کہ ہمارے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے۔ جب وہ لوگ محنت کر سکتے ہیں، انہوں نے 2001 سے محنت شروع کی، اسکولز میں محنت ہوئی ہے، اکیڈمیز میں محنت ہوئی ہے، کالجز وغیرہ میں محنت ہوئی ہے، اور محنت ہوتے 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 جو ABC 2000 سے پہلے ہمارے بچے 6 کلاس میں پڑھتے تھے، وہی ABC ہمارے بچے پیدا ہونے کے بعد اور 3 سال کی 4 سال کی عمر میں وہ ABC کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمارے بچوں کا سلیبس جو 2000 سے پہلے کا تھا اس کو دیکھیں اور جو 2020 کے بعد ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو زمین اور آسمان کا فرق نظر آئے گا کہ ان لوگوں نے ایسا اپنے نصاب کو ہم میں رائج کیا اور وہ کامیاب ہوئے۔ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا ہے، مقولہ ہے، جو بھی کوشش کرے گا وہ پائے۔ انہوں نے 20 سال کا سفر طے کیا اور اپنی زبان کو، اپنے نصاب کو آسان سے آسان تر کر کے پیش کیا، مشکل نہیں کہا، تو آج ہر جگہ ہماری انگلش ہے۔ اور بات تنقیدی نہیں ہے، صرف اور صرف بات ایک کامیابی کا راز ہے کہ ان لوگوں نے محنت کی اور اپنے سلیبس کو آسان کہہ کر آج ہمارے بچے میں بھی اس کی اہمیت بٹھا دی۔ ہم لوگ ایسے ہیں کہ ہم نے قرآن کی تجوید کو آسان الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش نہیں کی، اگر کوشش کی ہے تو ہم نے اس کو مشکل بنا دیا، اگر وہ مشکل ہے تو ہم اس کو مشکل سمجھتے ہیں، اگر اس کو آسان کر کے پیش کیا جائے تو ہم نے لوگوں کا ذہن بنایا ہوا، چونکہ اپنا جو ذہن بنا ہوا کہ ہے ہی مشکل۔ تو میرے محترم دوستوں، برائے مہربانی آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا، ہر چیز آسان ہے اور چیزیں مشکل ممکن ہو سکتی ہیں جب اس پر محنت کی جائے۔ جب ہم یہ قرآن کا علم لے کر اس معاشرے میں اٹھیں گے اور ایک ایک شخص کو، ایک ایک کلمہ گو کو بتائیں گے کہ قرآن کی تعلیم ایسے حاصل کی جاتی ہے، قرآن کو ایسے پڑھا جاتا ہے، قرآن کے اصول آسان ہیں، قرآن مشکل نہیں ہے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ العزیز آج سے 5 سال کے بعد، 10 سال کے بعد پورے ہمارے ملک میں شاید ہی چند افراد بچے ہوں جن کا قرآن ٹھیک نہ ہو، تمام کا قرآن ٹھیک ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے علم پر بھروسہ کریں، اپنے آپ پر اعتماد کریں اور اس کو آسان سے آسان بنانے کی کوشش کریں، اور کوشش کرنے کے بعد لوگوں کو اس کی طرف راغب کریں، یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو میرے محترم دوستو، قاعدہ پڑھاتے ہوئے خلوص کے ساتھ قاعدہ پڑھائیں، برے الفاظ سے، غصے سے پرہیز کریں۔ جب بار بار بچے کو طوطے کی طرح رٹوانا ہوگا تو آپ اس کو ثواب سمجھتے ہوئے رٹوائیں، کہ جتنی بار بھی آپ بچے کو سکھائیں گے اتنی بار آپ، جتنی بھی آپ مشقت برداشت کریں گے، اللہ اس پر بھی آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ ہر طالب علم سے علیحدہ نیا سبق سنیں جو آپ اس کو دے رہے ہیں، اور پختہ ہو تو سنیں، اگر پختہ نہیں ہے تو آپ اس کو دوبارہ بھیج دیں۔ دوبارہ بھیجنے میں بس اوقات یہ بچہ اپنی جگہ پر جا کر کھیلے گا، آپ اس کو ایسا نہ کریں، اپنے ہی قریب ایک جگہ بنا لیں، وہاں اس جگہ پر اس بچے کو بٹھائیں اور کہیں کہ جب تک یاد نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو چھٹی نہیں ملے گی۔ تو مارنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کی چھٹی بند کر دی جائے، تو یہ قدر کارآمد چیز ثابت ہوتی ہے۔ نیا سبق دیں لیکن بچوں کی صلاحیتوں کو دیکھیں کہ کس بچے میں کتنی صلاحیت ہے، کس بچے میں کتنی صلاحیت ہے، حسب صلاحیت آپ اس بچوں کو اتنا سبق دیں۔ یہ نہ چاہیں کہ ایک بچہ ہے وہ ابھی نیا آیا ہے، اب اس کی صلاحیت زیادہ ہے لیکن آپ نے اس کو روکے رکھا ہے، آپ اس کو 1 لفظ دیتے ہیں، 2 لفظ دیتے ہیں، حالانکہ اس کی ذہنی صلاحیت یہ ہے کہ وہ ایک صفحہ بھی آپ کو سنا دے گا یاد کر اور آپ کی عین مطابق سنائے گا، تو آپ اس کو 1 صفحہ ہی دیں اور اس کو اس کی ذہنیت کی صلاحیت کے برابر ہی اس کو چلائیں، تاکہ اس کا وقت زیادہ قیمتی بنے اور ضائع ہونے سے بچ جائے۔ اونچی آواز میں تجوید سے بار بار کہلوائیں۔ اونچی آواز میں، جب استاد اونچی آواز میں کہے گا، استاد زیادہ اونچی آواز میں کہے گا تو بچہ کچھ آواز نکالے گا، استاد اور زیادہ آواز میں کہے گا تو بچہ کچھ تھوڑی سی آواز کو زیادہ کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ استاد کو اپنی آواز سے بھی زیادہ آواز نکالنی ہوگی، پھر بچہ کچھ نہ کچھ آواز نکالے گا۔ اگر استاد کی آواز ہی کم نکلے گی تو بچے کی آواز تو اور زیادہ کم نکلے گی، جس سے تلفظ نہیں بنے گا اور نہ ہی حرف کی آواز درست ہوگی۔ صاحب کا جتنا بھی سبق آپ مناسب سمجھیں وہ مقرر کر دیں، ہر روز تھوڑا سا سبق
ذمہ داری ڈال دیں بچے پر کہ اتنا سبق آپ نے ہر روز مجھے پیچھے سے سنانا ہے، وہ ایک ذمہ داری جب بچے پر آ جائے گی تو بچہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھانے کی کوشش کرے گا، جس کا فائدہ یہ ہوگا ایک تو جو کچھ آپ نے پڑھایا ہوگا، آپ نے محنت کی ہوگی، وہ محنت بھی باقی ہوگی، اور پھر اس بچے کے لیے آگے پڑھنے کے لیے بھی وہ کارآمد چیز ثابت ہوگی۔ اور آگے بیان کیا گیا کہ شاگردوں کو بار بار پڑھنے کی عادت دلوائی، کہ ایک لفظ ہے، اس لفظ کا ایک ہے پڑھنا، ایک ہے اس کو بار بار ادا کرنا، تو اس کی ادائیگی اس وقت درست ہوتی ہے جب ایک حرف کو بار بار ادا کیا جاتا ہے، بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے۔ معمولی سی غلطی ہو اس پر بھی چشم پوشی نہ کریں۔ بچہ سین کو صاد پڑھ رہا ہے، صاد کو سین پڑھ رہا ہے، یہ تھوڑی بہت موٹا پڑھنے میں یا باریک پڑھنے میں یا نرم پڑھنے میں تھوڑا بہت بھی اگر وہ کمی کوتاہی کر رہا ہے تو اب اس کو روکیں، اس کو ٹوکیں اور اس کو بار بار بتائیں۔ بچوں کو جو ابتدائی بچے ہوتے ہیں 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے، یہ مختلف ذہنیت کے بچے آتے ہیں، ذہنی صلاحیت کے، تو ان بچوں کو حرفوں کی پہچان کروائیں نقطوں کی مدد سے، کہ با کے نیچے بیٹا ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، سا کے اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں، اس طریقے سے۔ عام طور پر ہمارے اس معاشرے کے بچے ماشاءاللہ بہت تیز ہوتے ہیں۔ پھر طلباء کو یہ بتائیں کہ حرکات یعنی زبر، زیر پیش اور شد اور جزم، ان کا نام لے کر جب ہم کسی لفظ کو پڑھیں گے تو اس کو کہتے ہیں ہجا پڑھنا۔ زبر، زیر پیش، شد اور حرکات کا نام لے کر، سکنات کا نام لے کر، ساکن ہونے کا نام لے کر جب ہم کسی لفظ کو پڑھیں گے تو اس کو کہتے ہیں ہجا پڑھنا، اور جب ان حرکات کا نام لیے بغیر کسی لفظ کا تلفظ کریں گے تو ہم اس کو کہیں گے رواں پڑھنا۔ تو جب تک بچے خود رواں اور ہجا پڑھنا نہ یاد کر لیں اور اتنی اس میں صلاحیت نہ ہو جائے کہ بچہ اگلے حرف کا، اگلے لفظ کا ہجا بھی خود کر رہا ہے اور اس کا رواں بھی خود پڑھ رہا ہے، آپ اس کو ہجا پڑھانا مت روکیے اور ہجے سے پڑھانا جاری رکھیں اس کو۔ پھر جب بچہ ہجے اور رواں مکمل طریقہ بچے کو سمجھ میں آ جائے، اس کی صلاحیت ہو جائے کہ وہ ہجے بھی پڑھ سکتا ہو اور رواں بھی پڑھ سکتا ہو، پھر آپ اس کو اپنے طریقے سے چلائیں، مطلب جیسے آپ اس بچے کے بارے میں مناسب سمجھیں ویسے اس کو آگے لے کر چلیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہاں تک کچھ گزارشات ہیں، کچھ گزارشات اور ہیں جو انشاءاللہ آئندہ آئیں گی، اور انشاءاللہ فقطاً ہم آپ سے تفصیلی گفتگو کرتے رہیں گے۔ والسلام، بندہ محمد طلحہ سعید، جامع مسجد غفوریہ مدنیہ المعروف اڈے والی کوٹک۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔